السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی حیات، وفات اور تحقیقی و دینی مطالعہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بے حد پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ایک لائک کر کے پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ تو چلیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کی حیات اور وفات کے بارے میں مختصراً گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، انسان کی تخلیق اور اس کا مقصد وجود صدیوں سے انسانی عقل اور فکر کا سب سے اہم سوال رہا ہے۔ اسلام نے اس سوال کا نہایت جامع اور واضح جواب دیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہی پہلے نبی، پہلے انسان اور پوری نسل انسانی کے جد امجد ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو نصیحت اور عبرت کا خزانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ان کی تخلیق، فرشتوں کو سجدے کا حکم اور ابلیس کے انکار کا بیان ہے۔ سورۃ الاعراف میں ان کی جنت میں قیام، ابلیس کے وسوسے اور درخت کے قریب جانے کی آزمائش کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجر اور سورہ صاد میں ان کی تخلیق اور ابلیس کے تکبر کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک عظیم مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم مختلف جگہوں پر تراب، طین، صلصال اور حمأ مسنون جیسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی کے مختلف مراحل سے ہوئی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جب میں آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ جنت میں قیام اور آزمائش، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہاں ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے سوائے اس ایک درخت کے جس کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ لیکن ابلیس نے ان کو دھوکہ دیا اور کہا کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ بالآخر آدم اور حوا علیہم السلام اس آزمائش میں مبتلا ہوئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پر نزول اور آزمائش کی دنیا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ اور ان کی اولاد اس آزمائش گاہ میں زندگی گزارے۔ یہیں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور وہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ ان کی اولاد میں سے حابل اور قابل کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ یہ پہلا واقعہ تھا جس میں قتل ہوا اور اس کے ذریعے انسانیت کو پہلی بار نافرمانی اور گناہ کے اثرات دیکھنے کو ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن میں براہ راست تفصیل موجود نہیں، البتہ محدثین اور مفسرین نے معتبر روایات کی بنیاد پر اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق ان کی عمر تقریباً 960 سال تھی۔ وفات کے وقت ان کے بیٹے اور پوتے موجود تھے اور انہوں نے ان کو دفن کیا۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو غسل دیا اور دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ یہی طریقہ بعد میں انسانوں کے لیے سنت بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی پوری انسانیت کے باپ۔ اسباق اور کچھ نصیحتیں ہمیں اس
مختصر سے واقعے سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت، پہلا سبق، انسان خطا کرتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی مگر انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور قبولیت حاصل کی۔ دوسرا سبق ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا سبب ہے، ابلیس کا انکار صرف تکبر کی وجہ سے تھا۔ ہمیں تیسرا سبق بھی اس واقعے سے ملتا ہے کہ انسان کا اصل شرف عبادت اور اطاعت میں ہے۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، زندگی امتحان گاہ ہے، جنت سے زمین پر نزول نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے، موت ہر ایک کا انجام ہے۔ میرے عزیزو، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک کا انجام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جیسی عظیم ہستی بھی اس حقیقت سے مستثنا نہ رہیں تو پھر بھلا بتائیں ہم اور آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یقیناً ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور وفات ایک مکمل نصاب ہے۔ ان کی تخلیق ہمیں اللہ کی قدرت دکھاتی ہے، ان کی آزمائش ہمیں وسوسوں سے بچنے کا سبق دیتی ہے، ان کی توبہ ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ان کی وفات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو بھائیو، اسی طرح کے واقعات ہم آپ کی خدمت میں آگے چل کر لاتے رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے یار دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز، نیو اپڈیٹس آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔